الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، تذکرہ چل رہا تھا قرآن کریم میں حقیر چیزوں کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہے، تو مشرکین نے بیجا اعتراضات کرنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ تو بڑی عالی ذات ہے، اپنے کلام میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ نے دیا، اور وہ مثالیں ایمان والوں کو برمحل معلوم ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے اس کو حق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے، اور بہت سے کافرین انکار کرنے والے ان مثالوں کو وہ غلط سمجھتے ہیں، ان کو مثالیں صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ بتایا کہ حد سے نکل جانے والے، اطاعت کے دائرے سے نکل جانے والے لوگ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانے والے لوگ ہیں، ان کی دو وجہ بیان کی ہے کہ کیوں وہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ اللہ سے مضبوط عہد لے کر آئے ہیں۔ دراصل عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا، الست بربکم۔ ابھی تو یہ عالم وجود میں بھی نہیں آیا، عالم دنیا، تب اللہ نے عالم ارواح میں سارے انسان جو قیامت تک آنے والے سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، قولوا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ جب سارے انسانوں کی روحوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اپنا رب تسلیم کیا، مطلب یہ کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے اس زمانے میں اس وقت عہد لے لیا اور دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبا زمانہ بیت گیا، یاد دہانی کے لیے کوئی ذرائع اور اسباب پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے انسانوں کی شکل میں انبیاء کرام کو بھیجا، ایک بڑی تعداد میں اللہ نے آسمان سے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، خود قرآن عظیم میں اس عہد کو یاد دلایا گیا، اس کو عہد الست بولتے ہیں کہ میرے بندو، اللہ سے تم عہد کر کے آئے ہوں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے آئے ہوں، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے عبدیت کا، اس کا اقرار کر کے آئے ہوں، اور اللہ کی اطاعت کا اقرار کر کے آئے ہوں۔ دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو بھلا دیا، مشرکین نے اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عہد کو توڑا ہے، تو پھر اس پر کوئی تعجب نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ نبی کی رسالت کو مانیں گے۔ بھئی اللہ سے اللہ کا عہد توڑا ہے تو پھر نبی کی رسالت کو وہ نہ مانے، کوئی تعجب اس میں نہیں ہے۔ قرآن عظیم کی تصدیق نہ کریں، اطاعت نہ کریں، کوئی تعجب نہیں ہے۔ من بعد میثاقہ، اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس کی بنیاد پر وہ لوگ اطاعت کے دائرے سے نکلے اور وہ گمراہ ہوئے۔ دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ تعلقات ہے نا میرے عزیزو، بہت بڑی چیز ہے، اس کو جوڑے رکھنے سے عالم میں صلاح باقی رہتی ہے، عالم میں فساد نہیں آتا، درستگی رہتی ہے۔ جہاں تعلقات ٹوٹتے ہیں تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور جن تعلقات کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ کرے، جب ان تعلقات کو توڑا جائے گا، چاہے پھر وہ تعلقات اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کے تعلقات ہو، اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان کے تعلقات ہو، اور پڑوسیوں کے تعلقات ہو، مسلمانوں کے تعلقات ہو، انسانوں سے تعلقات ہو، وہ تعلقات جب ٹوٹتے ہیں تو پھر زمین میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، اور اس بنیاد کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی لوگ اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے، مشرکین نے، خدا کا بھی تعلق، جو خدا سے تعلق ہے ایک انسان کا، اس کا بھی پاس نہیں کیا، اور نبی سے ان کا جو تعلق ہے
اس کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، جو ان کا رشتہ بھی تھا نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اطاعت کے دائرے سے وہ نکل گئے۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قطع تعلق یہ بھی بہت بری چیز ہے، اس کی بنیاد پر بھی زمین پر جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر صحیح نہیں ہوتے، درست نہیں ہوتے، اور نقض عہد، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا دینا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ خیر، یہ دو وجہ بنی کہ جس کی بنیاد پر مشرکین اطاعت کے دائرے سے نکل گئے۔ قرآن کی مثالوں میں ان کو اعتراضات، ان کو نقص نظر آنے لگا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہوئے، اور آخرت میں خسارے کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑے گا۔ اولئک هم الخاسرون۔ دوسری آیت کریمہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیوں کر اللہ کی ناسپاسی کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ نے انعامات کو یاد دلایا، وہ انعامات جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم کیا تھے؟ تم بے جان ذرات تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد تم کو موت دیں گے۔ زندگی یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ کی ہے ان سے فائدہ اٹھائیں گے کب؟ جب زندگی ہوگی۔ ساری نعمتوں کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مدار انسان کی زندگی پر ہے۔ تو زندگی اللہ نے دی ہم کو، ہمیں جان بخشی، ہم بے جان ذرات تھے، منجمد چیزوں کی شکل میں پورے عالم میں یہ ذرات پھیلے ہوئے تھے، کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ سیال چیزوں کی شکل میں، کچھ غذائیت والی شکل میں۔ اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے ان ذرات کو جمع کیا، ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل اس نے اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی اور ایک جاندار چیز بنایا، زندگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے بعد بتایا ثم یمیتکم، کہ موت دیں گے۔ موت کو نعمتوں کی فہرست میں شمار کیا۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، جیسے زندگی اللہ کی نعمت ویسے موت بھی اللہ کی نعمت، کیونکہ موت آئے گی، دنیا سے ہم جائیں گے تو ہی تو آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کا دروازہ کھلے گا، اس کا ڈور اوپن ہوگا، اور وہاں کی دائمی نعمتیں ہم پائیں گے۔ تو موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، موت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی دیں گے، عالم محشر میں سب کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون۔ ان نعمتوں کو یاد دلا کر آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ چلو اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے دلائل اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیے، نبی کی رسالت کے دلائل قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیے۔ قرآن عظیم یہ صادق کتاب ہے، اس کی دلائل کھول کھول کر بیان کیے۔ آپ کو اس میں غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی ہے، اب غور کرنے کی تکلیف نہیں لیتے ہیں، اپنی ذات میں غور کرو۔ اللہ نے تمہاری ذاتوں میں کتنی نعمتیں رکھی ہے، اگر اس میں غور کرو تو پھر تم اللہ کی ناسپاسی نہ کرو۔ دیکھو، اوپر تذکرہ تو ویسے رسالت اور قرآن کو ماننے کے سلسلے میں چل رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کر دو؟ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو تم؟ اللہ کے انعامات یہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک رسالت کو نہ ماننا، قرآن کریم کو نہ ماننا، یہ اتنی بڑی چیز ہے گویا کہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا۔ آخری آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پہلے وہ انعامات جن کا تعلق ہماری ذات سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، جس سے ایک مخلوقات، بڑے لوگ اور زیادہ تعداد میں لوگ، پوری انسانیت، پوری مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی بقا اس کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے زمین اور زمین کی پیداوار کا تذکرہ کیا کہ وہ ذات پاک ایسی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پہ کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھئی سب کا سب اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا تو سب کا استعمال جائز ہونا چاہیے۔ بھئی سب کا سب یہ انسان کے نفع کے لیے ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نفع ہمیں محسوس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہے، اس میں سراپا نقصان ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے نافع بنائی ہے تو سب کا استعمال بھی انسان کے لیے صحیح ہو۔ اللہ نے حلال اور حرام کی تقسیم کی ہے کہ حلال چیزیں استعمال کریں گے، حرام چیزوں سے بچیں گے، حرام چیزوں سے بچیں گے۔ ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہے کہ آپ کو بھئی شوگر ہے، آپ کو شکر کا استعمال نہیں کرنا، تو شکر تو انسان کے لیے پیدا کی اللہ نے فائدے کے لیے، لیکن ڈاکٹر منع کرتا ہے نا کہ شوگر میں، تو انسان کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے آخرت کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے، بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز میں اگر باریک بینی سے غور کیا جائے تو اللہ نے ہر چیز میں نفع رکھا۔ زہریلی اشیاء اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کے لیے نفع ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ نے زمین کی پیدائش کے بعد پھر آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہماری توجہ دلائی زمین اور آسمان کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ زمین سے ہمارا رشتہ تھوڑا قریبی رشتہ ہے، ہمیں قریب سے نظر آتی ہے اس کی پیداوار، وہ زمین خود۔ آسمان کا رشتہ ہمارا تھوڑا دور کا رشتہ ہے، لیکن زمین اور آسمان کا ایک گہرا رشتہ ہے کہ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں، زمین کی زندگی ہے اس میں، زمین کی پیداوار کی زندگی ہے اس میں۔ تو اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان بھی پیدا کیا۔ زمین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، آسمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آسمان کو بالکل برابر کیا، کوئی مانع اور کوئی حائل بیچ میں نہ رہے، اور 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ زمین آسمان کیا، پوری کائنات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے پاس وہ علم ہے، اللہ کے پاس وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بالائی زمین، بالائی آسمان، بالائی دنیا بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا، یہ جو بھی اللہ نے بنایا، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب اس کو فنا کرنا ہے، کب تک اس کو باقی رکھنا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات اور قرآن کریم کی تصدیق، رسالت کی تصدیق کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے عزیزو، آج کا درس قرآن کا یہ خلاصہ ہے، اس کے مطابق آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے فائدہ اٹھاوے اور اپنی دینی اعتبار سے اپنا رخ صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔